جو رامپور کے اندر جنجیر شاہ بابا کا مزار جو قلعے کے اندر ہے اور رنگ محل کے بالکل متصل ہے، بالکل پاس میں ہے، اس سلسلے میں جو اس کی مسماری ہو گئی تھی اور اسے ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا، اس سلسلے میں بات چیت ہوئی ضلع انتظامیہ سے۔ کافی دیر گفتگو رہی۔ ڈی ایم صاحب نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو اپنی بات رکھی، انہوں نے صرف اس میں یہ واضح کیا اور صفائی دیتے ہوئے کہ آخر اس ایکشن کو لینے کی وجہ کیا تھی، کیوں آخر اس اسٹرکچر کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ کلیئر کر دوں کہ وہاں سے ضلع انتظامیہ نے اسٹرکچر کو ہٹایا ہے، مزار کو نہیں، قبر کو نہیں۔ اسٹرکچر الگ چیز ہے اور قبر الگ چیز ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے اسٹرکچر ہٹایا اور وہ انہوں نے اپنا لیگل پروسیجر تھا ان کا۔ انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ ہم نے اس کو اس لیے ہٹایا کہ ہمیں اس کا کوئی ریکارڈ سرکاری اس میں نہیں ملا، سرکاری دستاویز میں۔ دوسرے یہ کہ میپ میں، نقشے میں بھی ہمیں نہیں ملا، اور ہم نے پوری جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کو ہٹایا، اور وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کچھ نشریے، کچھ غلط اساماجک تتو وہاں پر آ رہے تھے، شرارتیں ہو رہی تھی، لائبریری کی حفاظت کی وجہ سے ایسا کیا۔ جب بات چیت ہوئی بیٹھ کر کے تو پھر تاریخی اعتبار سے بھی بات ہوئی، تو ہم نے پھر اس میں جو رامپور کی تذکرہ کاملان رامپور کتاب ہے، دراصل یہ ہوا اس وجہ سے کہ جو کتاب تھی اس کو صحیح طریقے سے پورا سمجھ نہیں پائے، کیونکہ پیج نمبر 91 کو انہوں نے دلیل بنایا، حالانکہ پیج نمبر 95 پہ بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ جنجیر شاہ بابا کا مزار قلعے کے اندر تھا، 1774 سے پہلے بھی تھا، 1774 کے بعد بھی تھا، 1775 میں بھی تھا، اور جب قلعہ بنا تو قلعے کے اندر بھی وہ مزار تھا اور رنگ محل کے بالکل متصل تھا، اور اس پر گنبد بھی بنا ہوا تھا، باقاعدہ مزار بنا ہوا تھا۔ تو ہم نے یہی ضلع انتظامیہ سے کہا کہ جناب قبر کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، رہا اس کا نشان مٹ جانا تو پھر جنت البقیع اور جنت المعلیٰ اور بیت المقدس میں 1,00,000 انبیاء کے مزار ہیں، جنت البقیع جنت المعلیٰ میں 1,00,000 صحابہ کے مزار ہیں، کسی کا نشان باقی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قبر وہاں سے نکل گئی اور قبر کہیں اور چلی گئی، یہ قبر کبھی کہیں نہیں جاتی ہے۔ یہی تھا تھوڑا سا سمجھنے کا پھر، جس کی وجہ سے شاید یہ ایکشن لیا گیا، اور اب یہ بات الحمدللہ سمجھ میں آ چکی ہے، اور ہم نے بالکل اس کو کلیئر کر دیا اور کتابوں سے اس کو ثابت کر دیا گیا، اور ڈی ایم صاحب نے علماء کا سمان رکھتے ہوئے اور اس آستھا کو سامنے رکھتے ہوئے، مرکز عقیدت کو جانتے ہوئے یہ ہم سے وعدہ کیا ہے کہ بہت جلد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مزار تھا، قبر تھا، تو وہ قبر کا ڈھانچہ وہاں پر بالکل تیار کر دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ اساماجک تتووں کی بات ہوئی تھی، شرارتی تتووں کی بات ہوئی تھی، وہاں پر نشریوں کی بات ہوئی تھی، تو ایسی کسی ایکٹیویٹی کا یا وہاں پر گتی ودھی کا بالکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ جس سے یہ دوبارہ بات وہاں پر پیدا ہو۔ کب تک امید ہے بننے سے مزار؟ بہت جلد انشاءاللہ العزیز۔ ڈی ایم صاحب نے کہا ہے کہ وہ مفتی محبوب علی صاحب سے اور مجھ سے قاضی شرع مفتی ضلع رامپور سید فیضان رضا سے وہ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں بات کریں گے دونوں حضرات سے، اور بات کرنے کے بعد پھر اس کو ہم خود انشاءاللہ العزیز وہاں پر وہ عمل میں لایا جائے گا اور وہ بنائی جائے گی۔ تو بالکل کلیئر ہے، تاریخیت، ہاں بالکل امید ہے، پوری امید ہے، بالکل وعدہ کیا ہے، اور یہ بنے گا انشاءاللہ العزیز، ضرور بنے گا۔ یہ صرف ایک غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سارا سب کچھ ہوا نہیں۔ تو قرآن کریم کی بے حرمتی کی جو بات تھی وہ سامنے آئی تھی، اور اس کے پروف سامنے آئے تھے، اور ایسی چیزیں سامنے آئی تھیں، ویڈیو اور فوٹو سامنے آئے تھے، جس کے آدھار پر علماء نے بھی لکھا تھا، اور جو ہے وہ پریس میں بھی اور میڈیا میں بھی وہ بات آئی تھی، اور اخباروں میں بھی وہ بات آئی تھی قرآن کریم کی۔ اس کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ نے کہا کہ ہم نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا ہے، کیونکہ ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری طرف سے نہیں ہے، کس کی طرف سے یہ بھی ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم اس کو پتہ کریں گے کہ یہ کس کی جانب سے، اور اگر کسی نے بھی اگر کیا ہے جان بوجھ کر تو یہ غلط کیا ہے، اور قرآن کی بے حرمتی جیسے آپ برداشت نہیں کرتے ویسے ہم بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے ہماری گزارش بھی ہے کہ بہت اطمینان رکھیں، سکون رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ قبر دوبارہ سے بنائی جائے گی اور تعمیر وہیں پر کیا جائے گا، لیکن اس کا کیا طریقہ رہے گا وہ بیٹھ کر کے انشاءاللہ العزیز طے ہو جائے گا۔